امیر شام سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم انسان تھے اور ان کی عظمت کی چند وجوہ یہ ہیں کہ وہ صحابی رسول بھی ہیں اور کاتب وحی کے منصب پر فائز بھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محب بھی اور محبوب بھی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بھی اور منظور نظر بھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد بھی اور دعاؤں کے مصداق بھی، خال المومنین بھی اور محسن اسلام بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلامی بحری بیڑے کے موجد بھی اور پہلے بحری لشکر کے قائد بھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تدبر بے مثال، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسا عبقری انسان بھی اسے کسرائے عرب کہہ کر بلاتا ہے، فہم و فراست لاجواب کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کے لیے طلب کرتے ہیں، انتہائی زیرک اور معاملہ فہم، علم اور تفقہ کا کوہ گراں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسا مفکر ان کو فقیہ مانتا ہے، عسکری مہارت میں یکتا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی جیسا شجاع و بہادر ان کی فوج کی تعریف کرتا ہے، انتظامی قابلیت میں مثالی نمونہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے بے پناہ اعتماد کیا، علم اور حوصلہ کا بے کراں سرتاج کے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم امتی کا خطاب دیتے ہیں، حضرت معاویہ جسے سیدنا علی نے اپنا جیسا مومن اور بھائی مانا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جسے سیدنا حسن نے خلافت سپرد کی اور صرف خلافت ہی سپرد نہیں کی بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کو اپنا امیر، امام اور مقتدا تسلیم کیا، پھر سالانہ وظائف وصول کیے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے ابر ریشم کی طرح نرم اور کفار کے لیے فولاد، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنوں کے لیے ابر رحمت اور دشمنان اسلام کے لیے دو دھاری تلوار، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر، خانوادہ علی رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد محبت اور یہود کے لیے تیغ بے نیام، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے ہاتھ پر اس وقت کے تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تابعین نے بیعت خلافت کی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے گھوڑے کی گرد راہ کو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ اور اویس کرنی رحمہ اللہ جیسے تابعی بھی نہ پہنچ سکیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جن کے گھوڑے کے سمو کا غبار شیخ عبد القادر جیلانی پر پڑ جائے تو